پاک کو ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، لیکن اللہ نے ان کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، کہیں نبی کا وسیلہ آ جاتا ہے، کہیں ولی کا وسیلہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والے، یہ اولیاء کرام، یہ انبیاء کرام، یہ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ پھر میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا، آئیے واپس آئیے۔ فرشتوں کے لیے کوئی ہلکا جملہ استعمال کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ کسی عجیب شکل والے کو دیکھو اور کوئی کہے کہ اسرائیل آ رہا ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم اپنے دشمنوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیل آر شکلس، اتنا اسرائیل لگتا پی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ فرشتوں کے لیے کہنا کہ فلاں جگہ پہ آنا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آنا حضرت علی کے پاس تھا اور حضور کے پاس چلا گیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے عقیدے رکھنا، فرشتوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کفر ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کی تنقیص کفر ہے، اسی طرح فرشتوں کی تنقیص اور توہین بھی کفر ہے، اور ان پر ایمان لانا ایمان میں سے لازم اور ضروری ہے۔ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھی بری تقدیر خالق کون ہے؟ بولیے اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام کی تمام تقدیروں کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ فجر ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اگلی بات سنیے دوستان گرامی، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ قیامت پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان لگایا جائے گا، اللہ کے حضور 50,000 سال کا ایک دن قائم کیا جائے گا۔ قیامت پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں نے ایمان کی تھوڑی سی تشریح پیش کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ایمان کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو ماننا ہے، صفات کو ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، تمام انبیاء کرام رسولوں کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا ہے، ملائکہ پر یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد بروز حشر اٹھنے پر یقین رکھنا ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، لازم اور ضروری ہے۔ پہلی دولت ہے ایمان، ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ایک بندہ دنیا میں بادشاہ ہے، بڑی توجہ دینا، بادشاہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس ہزاروں مربے ہیں، دنیا کا بادشاہ ہے، اور وہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، کسی نبی کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، کوئی اس نے کفر کیا ہے، اور دنیا سے بادشاہ بن کے چلا گیا، خدا کی قسم کنگال ہے وہ بندہ، کنگال ہے وہ، خالی ہاتھ گیا ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ان الانسان لفی خسر کا مصداق بن کے گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان ہے تو انسان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ایمان ہو تو سجدے قبول ہوتے ہیں، ایمان ہو تو خیراتیں قبول ہوتی ہیں، ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایمان کا مضبوط ہونا شرط ہے۔ تو جو بغیر ایمان کے بادشاہ تھا، دنیا سے چلا گیا، وہ کنگال ہو کے گیا ہے، نامراد ہو کے جلا ہے۔ ایک فقیر آدمی ہے، گدڑی میں رہنے والا ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کے بعد۔ دنیا سے گیا تو کلمہ پڑھ کے گیا، دنیا سے گیا تو ایمان لے کے گیا، دنیا سے گیا تو ایمان بچا کے گیا۔ خدا کی قسم ہزاروں بادشاہوں کے تاج اس کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے جو ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، مال یہی رہنے والا ہے، دولت یہی رہنے والی ہے، اولاد یہی رہنے والی ہے، جاگیریں یہی رہنے والی ہیں، ساتھ ایمان جاتا ہے، ایمان جاتا ہے۔ ایمان کو مت بیچو، ایمانوں کے سودے مت کرو، ایمان کے کھیل مت کھیلو، جھوٹی قسمیں مت اٹھاؤ، اللہ کی ذات کے لیے لفظ تول تول کے بولا کرو، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس مقام ذہنوں میں رکھا کرو، عبادت میں دل لگایا کرو، ایمان کی حفاظت کے لیے تڑپا کرو، رویا کرو، پوری پوری رات اولیاء کرام روتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ اتنے روتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔